پہلا پیار پارٹ 3۔ میں جیسے ہی رات کے 2 بجے بلال کے کمرے کے گیٹ پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑی پریشان ہو گئی کہ آخر بلال کے کمرے میں یہ ہو کیا رہا تھا۔ رات کے اس پہر میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ بلال میرا انتظار کر رہا ہوگا، لیکن یہ اندر کون تھا بلال کے ساتھ یہ جاننے کے لیے، اور اندر کون ہے دیکھنے کے لیے میں سوچنے لگی کہ آخر کیا کیا جائے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس کے کھڑکی کے پاس جا کر اندر دیکھتی ہوں کہ کون ہے۔ پھر میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس گئی۔ کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے ہلکی سی کھڑکی کھولی تو اندر اندھیرا تھا، مگر اتنا بھی نہیں تھا کہ اندر والوں کو میں پہچان نہ سکوں۔ جیسے ہی میں نے اندر غور سے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اندر دیکھا کہ ہمارے کام کرنے والی ماسی شمع تھی اور دوسرا بلال تھا۔ شمع نیچے تھی اور بلال اوپر تھا، اور وہ ایک دوسرے کو سکون پہنچا رہے تھے۔ اب میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور مجھے غصہ بھی بہت آ رہا تھا بلال پر کہ جب میں نے اپنا مخمل جیسا جسم اس کو پیش کر دیا تھا تو اسے شمع کے پاس جانے کی یا شمع کو اپنے پاس بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ خیر، میں وہ سب دیکھ رہی تھی جو اندر ہو رہا تھا، اور میری طبیعت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ حالانکہ سکون وہ ایک دوسرے کو پہنچا رہے تھے، لیکن مجھے باہر سے دیکھتے ہوئے بھی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر میں نے اپنے آپ کو ہاتھ سے سکون پہنچانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ لوگ تیز ہوتے جا رہے تھے، ادھر سے میں بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، اور پھر بالآخر وہ لوگ فارغ ہو گئے اور ادھر سے میرا کام بھی ہو گیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ شمع بلال سے کہہ رہی تھی کہ بلال، مجھے لگتا ہے کہ میڈم صبا تمہیں پسند کرتی ہے، اور بلال اسے کہہ رہا تھا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ بلال اسے کہہ رہا تھا کہ خیر اس کے بارے میں تم مت سوچو، تم تو خوش ہونا مجھ سے۔ شمع کہنے لگی کہ بلال، جو تم سکون دیتے ہو نا، میں سارا دن یاد کرتی رہتی ہوں۔ پھر بلال شمع کو کہنے لگا کہ تم جلدی اپنے کمرے میں جاؤ، کہیں کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ پھر میں جلدی اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کے بستر پہ آ کے سو گئی۔ صبح امی نے مجھے اٹھایا۔ میں تیار ہو کے ناشتہ کر کے اسکول کا بیگ اٹھا کے جیسے ہی گاڑی کے پاس آئی تو بلال گاڑی کو کپڑا مار رہا تھا۔ میں نے سلام کیا۔ بلال نے خوش ہو کر سلام کا جواب دیا۔ میں چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی اور بلال نے گاڑی چلانا شروع کیا۔ میں نے کہا، بلال یہ بتاؤ تمہیں شمع کیسے لگتی ہے؟ بلال ہنسنے لگا، کہنے لگا کیا مطلب صبا کیسی لگتی ہے؟ شمع بس وہ بھی ایک ملازمہ ہے اور میں بھی ایک ملازم ہوں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں بلال سے کہنے لگی کہ بلال، مجھے لگتا ہے کہ شمع تمہیں پسند کرتی ہے، کیا تم بھی اسے پسند کرتے ہو؟ بلال ایک دم غصہ ہو گیا۔ منہ بنا کے بلال بولا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں بھلا شمع کو کیوں پسند کروں گا، اور شمع مجھے بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے کہا، بلال واقعی؟ اس نے کہا، ہاں ہاں۔ بلال نے صاف جھوٹ بول دیا تھا۔ اب میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی، پھر بلال سے پوچھوں گی کہ اب بتاؤ۔ خیر، میں نے اس کی بات کو جھوٹا نہیں کہا اور چپ ہو گئی۔ پھر میں اسکول چلی گئی۔ بلال مجھے چھوڑ کے اسکول چلا گیا اور ٹھیک 1 بجے مجھے واپس پک کرنے آ گیا، اور پھر میں بلال کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر واپس آ گئی۔ میں نے آج بلال کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں آؤں گی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ شمع کو آج بھی بلائے اور میں جا کے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں۔ اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے 10 بج گئے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، اور ابو کہہ رہے تھے کہ آج میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں
اور میں آج اپنی ٹیبلٹ کھا کے سو جاؤں گا، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش آج مجھے بھی بلال مل جاتا، نہ پوری رات ہم لوگ سکون حاصل کرتے، مگر یہ شمع بیچ میں ٹانگ اڑا رہی تھی۔ اب میں نے کہا چلو آج رات کو میں ان دونوں کو دیکھتی ہوں، اور پھر رات کو 12 بجے سب لوگ سونے چلے گئے۔ ابو تو 10 بجے ہی سو گئے تھے۔ پھر میں رات کو 2 بجے دوبارہ اٹھی اور میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بلال کے کمرے کے پاس آ گئی تو وہی کل والا سین ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سکون پہنچا رہے تھے۔ میں سوچنے لگ گئی کہ آخر میں کس طرح سے اندر جاؤں، انہوں نے تو دروازہ لاک کیا ہوگا۔ میں کمرے کے چاروں طرف گھومنے لگی اور دماغ پر زور دینے لگی کہ آخر اندر کیسے جایا جائے۔ جب کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں دروازے کو ہی بجاؤں گی۔ پہلے کھول کے چیک کروں گی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دروازہ کھل جائے، انہوں نے کنڈی نہ لگائی ہو، اور اگر دروازہ نہ کھلا تو پھر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں دروازے پر آ گئی۔ پھر میں نے ایک جھٹکے میں دروازے کو زور دیا تو ایک عام دروازہ کھل گیا، اور وہی کل والا منظر تھا۔ شمع نیچے تھی اور بلال اوپر تھا، اور وہ ایک دوسرے کو سکون پہنچا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو دونوں کے جیسے روح پرواز کر گئی۔ میں نے فوراً ہی دروازے کی کنڈی لگا دی اور میں نے کہا تم دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی تم لوگوں کی طرح سکون لینے اور دینے آئی ہوں، میں بھی تم لوگوں کو جوائن کرتی ہوں، پھر ہم تینوں مل کر ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے ہیں۔